اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، ایک دکھ بھرے لمحے میں، کہ ایسے حالات میں کہ جب ہمیں ہماری مسلمان امت کے ان صاحبان نے پکارا ہے کہ جو ہمیشہ سے خود کفیل، باوقار، معتبر، محترم رہے ہیں، جن کا ساتھ ہمارے ساتھ صدہ سالوں سے ایسا رہا کہ جیسے زندگی ان کے اوپر کبھی اس قسم کی گرہ نہ گزری ہو۔ جی ہاں، میں جاوید اکرم آپ کی خدمت میں آج جو ٹیلی تھون لے کے حاضر ہوا ہوں احساس فاؤنڈیشن کی مدد سے، وہ اپیل ہے 2023 کے حوالے سے ٹرکی اور سیرین ارتھکویک جو کہ 6 فروری کو ہٹ کیا، جس نے صبح 3:30 بجے سے 5 کے درمیان۔ الامان الحفیظ اللہ پاک ہمیں اس قدرتی آفت سے ہر ایک کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ کا فضل و کرم جاری رہے۔ لیکن بہرحال اللہ کی قدرت ہے اور وہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ وہ شفیق اور مہربان ہے، اور کہیں نہ کہیں انسانی عمل بھی اس میں کار فرما ہوتا ہے، اور من جملہ اللہ پاک کے احکامات کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور کہیں پر اللہ پاک اپنی رضا کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی رضا کا اظہار اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ 6 فروری کو آنے والے اس واقعے کی نسبت سے آج تک کی، یعنی آج تک تقریباً 72 گھنٹوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کم و بیش 2500 لٹل شاکس ابھی تک وہاں پر آ چکے ہیں، جس کی منیمم جو ڈیٹرنس تھی، جو منیمم شاک تھا وہاں پر، وہ 4.3 یا 4.5 ریکٹر اسکیل پر میگنیٹیوڈ اس کا دیکھا جاتا رہا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو دکھ کا لمحہ ہے، کسی کو علم نہیں تھا کہ اچانک ہم گھروں میں سو رہے ہوں گے اور اس قسم کا واقعہ پیش آ جائے گا۔ کوئی جو گھروں سے باہر کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ جب وہ واپس لوٹ رہے ہوں گے تو اپنے پیاروں کو، اپنی بہن، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال، اپنے والدین کو الامان الحفیظ وہ کھو چکے ہوں گے۔ یہ معاملہ ایسا ہے، قدرتی آفات جو نیچرل ڈیزاسٹرز مختلف جگہوں پر آ رہے ہیں، قومیاتی بنیادوں پر، ملکی سطحوں سے آزاد ہو کر، جغرافیائی سطحوں سے آزاد ہو کر، یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز جو بھی اس وقت افیکٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کو، انفارچونیٹلی یہ اب روزانہ کا خیر تسلسل تو بن چکا ہے، کیونکہ اس میں انسان ہی کے افکار اور کام جو جدت ہے وہ کار فرما ہے۔ لیکن بہرحال یہ اللہ پاک کی طرف سے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی کہا گیا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر سے جو کچھ ہوگا وہ باہر نکال کے جو ہے نا وہ ظاہر کر دے گی۔ یعنی یہ اس قسم کے اظہار قرآن کریم میں بتائے گئے ہیں، ہمیں ان امور کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک کی ناراضگی سے ہمیں پناہ مانگنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے وہ اعمال اور اس کو راضی کرنے کے حوالے سے جو ایفیکٹیز ہیں، ہم جتنا پارٹیسپیٹ کر سکیں، جتنا زیادہ آگے بڑھ کے ہم ان کی معاونت کر سکیں، جتنا زیادہ ہم ان کے لیے خدمت کا جو ایک اس عالمی المیے میں جو ہمیں اللہ پاک نے پیغام پہنچایا ہے، ہم جتنا اپنی خدمت سر انجام دے سکیں، اس سے بہتر کوئی اور کام اس وقت، یا اس سے بہتر کوئی اور بڑی عبادت اس وقت نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، میرے ساتھ جو آج کے موضوع گفتگو جو علماء حضرات ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر آپ سمجھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ملک کے مفکر، علماء دین، مبلغین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے اور مختلف روحانی انداز سے یہ محفل سجائی جاتی ہے۔ اور ان محافل میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ دل کا رجوع بنایا جاتا ہے انسان کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ اور مال تو آنی جانی چیز ہے، لیکن بہرحال ایک رجوع اللہ بنایا جاتا ہے ان بزرگان کی مدد سے، معاونت سے، اور پھر آپ لوگ اس کار خیر میں حصہ بھی لیتے ہیں، اور بتدریج الحمدللہ ہماری محافل جو ہیں
وہ اس ایوان کو سجایا جاتا ہے۔ آج جو اس محفل کے روح رواں میرے ساتھ موجود ہیں مفتی سعید رضا گیلانی صاحب، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ہمیں علماء کا پینل جوائن کرتا ہے، اسی ترتیب سے اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں جب تک کوئی نعت خواں حضرات نہ ہوں تو وہ مزہ دوبالا نہیں ہوتا، وہ تشنگی باقی رہتی ہے۔ تو ہمیں نعت خواں حضرات میں آج ایک بہت ہی خوبصورت اور دلنشیں آواز محمد بلال قادری نے جوائن کیا ہے۔ قبلہ بلال بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بے پناہ مبارکباد۔ سب سے پہلے تو آپ سے کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی، اور دوسری یہ کہ آپ کی آواز سننے کا موقع ہمیں نصیب ہوگا۔ جزاک اللہ، آپ کی آمد کا بے پناہ شکریہ۔ شکریہ، آمین بھیا۔ خواتین و حضرات، میں اس بابت آپ سے جو بات کر رہا تھا، آج جو ہماری اپیل ہے بیسیکلی وہ فوکسڈ ہے کچھ بہت ہی اہم ترین ایشوز پر۔ موسم کے حوالے سے ہی آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سردی میں آپ کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے، اگر سردی آپ کے بچوں کو لگے تو ان کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے، جبکہ جہاں پر یہ وقوع ہوا ہے یعنی ساؤدرن ٹرکی میں اور نارتھ ویسٹ سیریا میں، ساؤدرن ٹرکی اور نارتھ ویسٹ سیریا میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ ساؤدرن ٹرکی کے اندر اس وقت کوئی 9 ملین پیپلز افیکٹیز ہیں، مور اور لیس 9 ملین پیپلز افیکٹیز ہیں، اور سیریا کے اندر 4.1 ملین اس وقت کرنٹلی جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اس پوری سچویشن کے اندر۔ نورداگی اس کا سینٹر تھا۔ یہ جو پلیٹ ٹیکٹونکس ہوئی ہیں، یعنی پلیٹ ٹیکٹونکس ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، میں آپ کو سمجھاؤں کہ یعنی یہ جو مختلف جو تہیں ہیں زمین کی، جو مینٹل کور سے آنورڈز جو اس کا میگنیٹیوڈ تھا، وہ میگنیٹیوڈ 7.8 اور 7.5 کے درمیان یہ جالٹیشن جو ہے یہ میگنیٹیوڈ دیکھا گیا، اور اس کا سینٹر نورداگی تھا۔ آپ یقین جانیے کہ یہ 1939 کے بعد ترکی اور سیریا اور اردن کے ان جو جیوگرافیکل جو ایریاز ہیں، جو ساؤدرن سائڈ آف ٹرکی اور نارتھ ویسٹ آف جو آپ کا سیریا ہے، یہاں پہ شدید ترین زلزلہ تھا۔ اپنی جگہ پر بلڈنگز کا ہونا، بالکل شہری آبادی کا ہونا، یہ 20 لاکھ کی آبادی کا جو علاقہ ہے وہ مکمل طور پر ڈیموگرافیکلی بھی جیوگرافیکلی بھی مکمل طور پر رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، اور اس وقت وہاں جو ویدر کی کنڈیشن ہے دیٹ از -7۔ آپ یہ دیکھیں -7 -5 کے اندر اس وقت وہاں پر ہماری اس امداد کا پہنچنا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر یہ کتنا بڑا کار خیر ہے، کتنا بڑا کار خیر ہے۔ مجھے اسی اثناء میں ایک اور عالم دین نے بھی جوائن کیا، میں ان کو بھی آپ کے توسط سے خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ مفتی سعد خان صاحب، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ خواتین و حضرات، باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے جو پینلسٹ ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ مین وائل میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جو اس وقت ہم جو فیسیلیٹیشن سمجھ لیجئے، جو معاونت سمجھ لیجئے، جو خیر سمجھ لیجئے احساس فاؤنڈیشن کی طرف سے ان افیکٹیز کو پہنچائی جا رہی ہے، جیسے کہ اسٹیشن ریلیف جو کچھ دیا جا سکتا ہے ہماری طرف سے، اس کے اندر جو کچھ ہمارے پاس میں موجود ہے، بلینکٹس ہیں، میٹریس ہیں جو کہ ہم دے سکتے ہیں، جس کے لیے آپ سے اپیل کی جا رہی ہے، پلاسٹک شیٹس ہیں، ہائیجین کٹس ہیں، کوک فوڈ ہے، غذائی اجناس کی بے پناہ ضرورت۔ دیکھیے، ایک بڑی باوقار قوم ہے ترکیہ کے لوگ، ہم شروع سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ باضمیر قسم کے لوگ ہیں، اور کتنا ان کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے ہم جیسے مسلم امہ کے لوگوں کے لیے جوڑنے کے حوالے سے۔ تو یقیناً یہ جو ایک ہماری طرف سے معاونت ہوگی، یہ ہمارے ہی کار خیر میں انشاءاللہ یوم قیامت ہمارے کام آئے گی۔ میڈیکل ایڈ بھی ہم اس وقت ان کو مہیا کر رہے ہیں، جس میں ٹرینڈ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، اور شارٹ میڈیکل کٹس بھی جو ہے نا جس کے اندر مہیا کی جا رہی ہیں۔ انجریز ہو جاتی ہیں، انفیکشس ہیں، شوگر پیشنٹس ہیں جس کے اندر میڈیکل کٹ میں ایمرجنسی میڈیسن جا کے، لائف سیونگ ڈرگز
ان کو مہیا کی جا رہی ہیں۔ اسٹریس میڈیسن اس وقت بڑی اہم ہوتی ہیں، آپ سمجھے لوگ بسا اوقات اس پر بات نہیں کرتے، لیکن کیونکہ جب کسی سے اپنے بچھڑ جاتے ہیں تو سوائے اسٹریس کے ان کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، تو اسٹریس میڈیسن، اسٹریس مینجمنٹ میڈیسن مہیا کی جا رہی ہیں۔ تو اس میں جو ہمارے پاس میں مختلف پیکیجز ہیں جس میں آپ کار خیر میں حصہ ملا سکتے ہیں، 150 برٹش پاؤنڈ کے پیکیجز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ $200 کے پیکیجز ہیں۔ Whatever the penny is, whatever you have and whatever you want to pay for the nation of the human beings، آپ ایک قوم ہیں، انسان ایک قوم ہے، انسان پورا انسان ایک قبیلہ ہے، مذہب اس کی رواداریاں ہیں، اس کی ترتیبیں ہیں، اس کی مینجمنٹ ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن ہے۔ اس سے بالائے طاق ہو کر کے یہ سوچئے کہ ہم کس طریقے سے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ میرا سوال قبلہ مفتی سعید رضا گیلانی کی جانب قبلہ آپ سے سوال ہے کہ کیا دور آ گیا ہے کہ اس وقت ہم زلزلے متعدد سن رہے ہیں، ارتھ کوئکس اتنے آ رہے ہیں، جولٹ آ رہے ہیں، پلیٹ ٹیکٹونکس کی آوازیں سن رہے ہیں میگنیٹیوڈ پر 5.6 سے 7.8 تک، 9.1 تک، 2 لاکھ جو ہے وہ چھوٹے بڑے شاکس گزشتہ جو ہے یہ کئی سالوں میں اس مختلف ایریا میں رہے۔ ابھی ٹھیک کوئی 6 فروری کو یہ زلزلہ آیا اور آج تک 2000 چھوٹے جو شاکس ہیں وہ آ چکے ہیں۔ تو یہ کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے اللہ پاک چاہتا کیا ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماشاءاللہ۔ یقیناً یہ بڑی دکھ بھری گھڑی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ پر جو آزمائش آئی ہے، اس میں ہمیں ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ انسان ایک عقل مند، ایک باشعور اور ایک باحکمت شخص جب کوئی کام کرتا ہے تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اچھا، میں اس کو آسان لفظوں میں یوں بیان کروں کہ کوئی بھی شخص جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو ایک تو اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، وہ اس کی وجہ بتائے گا، اور پھر اس کام کے ہونے کے بعد اس کے فائدے، اس کے ثمرات کیا ہوں گے۔ یہ ایک عام باشعور شخص، ایک کوئی بھی عقل مند شخص وہ بغیر کسی فائدے اور بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 38 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا، انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس ذریعے کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے بھی ہر فعل کے اندر حکمت پوشیدہ ہے۔ کیا بات! ہم اس حکمت تک بعض اوقات پہنچ نہیں پاتے۔ ٹھیک۔ اب آپ دیکھیے، یہ انسان پر اگر آزمائش آتی ہے، اس طرح کے معاملات، کہیں سیلاب، ابھی ہم وطن عزیز پاکستان میں دیکھیں، ہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے ابھی نکل نہیں پائے، اب یہ امت مسلمہ پر ایک اور آزمائش آئی ہے، تو یقیناً اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، بعض اوقات انسان پر جب آزمائش آتی ہے تو وہ پھر کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اپنی عقل سے سوچتے ہیں اور وہ اس کی جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اب جیسے سائنس نے تحقیق کی کہ زلزلہ آتا ہے، جو زمین کی پلیٹس ہیں ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس طرح زلزلہ آتا ہے، تو بعض اوقات وہ ان چیزوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ الامان الحافظ۔ اب ایک مسلمان جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، تو یقیناً دین اسلام وہ سائنس کا انکار بالکل نہیں کرتا۔ سائنس وہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، بہترین سے بہترین سائنسدان جو ہے وہ مسلم سائنسدان گزرے ہیں، لیکن ایک مسلمان جہاں اس سبب کو دیکھتا ہے کہ اگر یہ پلیٹیں حرکت کرنے سے زلزلہ آیا تو یقیناً ان پلیٹوں کو بنانے والا بھی تو کوئی ہے، بے شک، اور یہ پلیٹیں اگر ہلی ہیں تو کسی کے حکم سے ہلی ہیں۔ صحیح۔ تو اس رب تعالیٰ پر جو ایمان اور یقین ہوتا ہے تو انسان کا وہ پختہ ہوتا ہے۔ پھر اس طرح کے آفات، اس طرح کی آزمائشیں انسان پر کیوں آتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے بے شمار اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ٹھیک، اور انہی میں سے ایک ذریعہ وہ انسان کو آزمائش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آسمان پر سیاہ بادل، جو عام طور پر بارش کے لیے ہوتا ہے، ایک مرتبہ جب بادل آیا
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اللہ اور آپ کے چہرے پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ لوگ تو ایسے موقع پر خوش ہوتے ہیں کہ ابھی رحمت برسنے والی ہے، اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ پہلے بھی ایک قوم اسی طرح کے بادل کو دیکھ کر بالکل بے خوف ہو گئی کہ اب تو یہ آئے گا، ہم پر بارش برسائے گا، لیکن وہ بادل ان کے لیے عذاب کے طور پر تھا، اور وہ قوم عاد پر آندھی اور طوفان کے ذریعے ان پر یہ آزمائش آئی، ان پر یہ عذاب آیا۔ تو فرمایا میں اس بادل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کوئی آزمائش ہم پر نہ ڈال دے۔ اللہ حالانکہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے، لیکن امت کو سکھانے کے لیے اگر ایسی کوئی آزمائش آتی ہے تو فوراً رب تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا مخلوق پر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، اگرچہ ہماری عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے، لیکن ضرور اس میں حکمت ہے، اور ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہی کہ بندے کب تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور بھاگے گا، کب تک تو اپنے رب کی نافرمانیاں کرے گا۔ دیکھ ایک جھٹکے میں تیری عالی شان محل، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جس پر تو ناز کرتا تھا، یہ مضبوط بلڈنگیں جنہیں تو بنا کر فخر سے کہتا تھا کہ میری اتنی بڑی بڑی بلڈنگ، دیکھ لمحے بھر میں کیسے زمین پر کیسے زمین بوس ہو گئی۔ طاقتور سے طاقتور شخص رب تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش یا گرفت یا پکڑ آ جائے تو پھر وہ بچ نہیں پاتا۔ تو یقیناً یہ زلزلے، اس طرح کی آزمائشیں، اس میں ہمیں فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یقیناً علامہ صاحب نے بڑی سحر حاصل گفتگو اس معاملے پر فرمائی کہ ایک حوالہ دیا آپ نے کہ اللہ پاک نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور اس کی نرمی اور اللہ سے رجوع کا جو ایک اللہ سے تعلق کا جو معاملہ تھا، اس کے باوجود اللہ کی جانب سے آنے والے ایک چھوٹے سے بادل پر بھی سرکار کا دل کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہوا۔ اصل میں یہ پیغام تھا کہ کسی بھی چیز کو عام مت سمجھو، کیونکہ قدرت الہی کا کوئی بھی نظریہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کام یوں اٹیمپٹ ہونے جا رہا ہے، بھلے سے پلیٹ ٹیکٹونکس ہیں، بھلے سے ہیریکنز کا آنا ہے، بھلے سے مختلف قسم کے بھنوروں کا آنا ہے، ہوا کا تیز چلنا ہے، کسی حادثے کا ہو جانا ہے، زمین کا دب جانا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر طرف امکان فقط اللہ کی طرف ہے۔ اور مفتی صاحب نے جیسے کہ ارشاد فرمایا نا کہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ تعالیٰ نے ویسی قوم نہیں بنائی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آئے تو وہ بڑی سے بڑی قوم، بڑے بڑے قدوں والے، 60 ہاتھوں والے، وہ جو ہے اللہ کی پکڑ میں آ گئے، اور ایسی پکڑ میں آئے کہ آج جب ہم ان کے جو فاصل سے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اتنا بڑا سر کہ ایک کرین کے برابر تو ان کا سر ہے، اور اللہ پاک نے ان کو پکڑ لیا، اور اللہ پاک کے ایک ہوا کے جھکڑ میں ہی وہ جو ہے نا ایسے ملیا میٹ ہوئے کہ اپنی صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ تو اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اس سے ہمیشہ تعلق جوڑا جائے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ فقط ایک عارضی ہے، ایک عارضی امانت کے طور پہ آپ کو دیا گیا ہے، اور یہ امانت چند لمحوں کے بعد سونپ کے واپس اسی جانب چلے جانا ہے۔ آئیے کلام الہی کی جانب بڑھتے ہیں، اور محمد بلال قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو محمد بلال قادری سے سب سے پہلے ایک کلام لے لیتے ہیں۔ جی بلال بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التجائیہ ہی کلام ہے، وہی پیش کرنے لگا ہوں موضوع کے حوالے سے۔ بخش دینا تو ہماری سب خطائیں یا خدا، بخش دینا تو ہماری سب خطائیں یا خدا، تو ہے واقف حال دل ہم کیا سنائیں یا خدا، تو ہے واقف حال دل ہم کیا سنائیں یا خدا، ہے ہمیں تسلیم مولا ہم بڑے
بدکار ہیں، ہے غم تسلیم مولا ہم بڑے بدکار ہیں، سہ نہیں سکتے نہ دینا تو سزائیں یا خدا، سہ نہیں سکتے نہ دینا تو سزائیں یا خدا، تو ہے واقف حال دل ہم کیا سنائیں یا خدا، راضی ہو جا واسطہ تجھ کو نبی کی آل کا، مولا میرے راضی ہو جا واسطہ تجھ کو نبی کی آل کا، امت محبوب پہ کر دے عطائیں یا خدا، امت محبوب پہ کر دے عطائیں یا خدا، تو ہے واقف حال دل ہم کیا سنائیں یا خدا، نعت خواہ ہیں یہ بلال اور یہ جنید قاسمی، نعت خواہ ہیں یہ بلال اور یہ جنید قاسمی، حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گائیں یا خدا، حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گائیں یا خدا، تو ہے واقف حال دل ہم کیا سنائیں یا خدا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلال، آپ نے بہت عمدہ التجائی کلام پیش فرمایا حمد باری تعالیٰ کے انداز میں۔ قبلہ مفتی محمد سعد خان صاحب، آپ سے اسی کنٹینیوٹی میں، یقیناً کلام تو متعدد ہوتے رہتے ہیں، لیکن بسا اوقات انسان جو ہے وہ فکر جب اس کی بڑھتی ہے کہ جب وہ انسائڈ فوکس ہوتا ہے نا، اندر سے آواز آتی ہے اس کو کہ یار یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو جو ہوا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی اور کہیں بھی ہو سکتا ہے، ویئر ایور یو آر، واٹ ایور یو آر، ہو ایور یو آر، یو کین ہیو دس، کیونکہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں یہ کسی کی شکل دیکھ کے نہیں آتے، یہ کسی کے عبادت کی پکڑ میں بھی نہیں آتے بسا اوقات، یہ ایک میگنیٹیوڈ بیسڈ ایک فلاسفیکل اسپیکٹ ہے جو کہ اللہ کی حکمت سے جڑا ہے، فقط اللہ کی حکمت سے۔ جیسے کہ ابھی بات ہوئی تھی، بڑی بڑی قوموں کو اللہ پاک نے جو ہے اس میں جو ہے جب انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، جب اللہ کے پکار کو نہیں سنا، جب اللہ کو نہیں سمجھے، پھر اللہ پاک نے اس امتحان میں لیا، اور نہیں بھی تو سوگی کے ساتھ بقول کسی کے گیلی بھی جل جاتی ہے نا، اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا، ایسا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، مفتی صاحب نے بڑی اچھی روشنی ڈالی اس حوالے سے، لیکن جیسے آپ نے ایک بات کی کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس مصیبت میں نہیں ہیں تو ہم کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہو سکتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمام جو امت ہے نا انسان کمثلی جسدی، ہم ایک جسم کی مانند ہیں، جب جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے نا، جیسے دانت میں درد ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں الحمدللہ دانت میں درد ہے باقی آرام ہے، اس کی وجہ سے میرے تمام جسم، میرا جو کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا، تو جسم میں کہیں بھی کسی عضو میں کسی اعضاء میں کہیں بھی درد ہوتا ہے تو تمام جسم کو اس کے کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑتے ہیں۔ سیم ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بھی جگہ کہیں بھی کسی پر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو امت کو ایسا ہی محسوس ہونا چاہیے جیسے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ آج ترکی میں زلزلہ نہیں آیا، آپ یہ سمجھے کہ ہمارے یہاں زلزلہ آیا ہوا ہے، آپ یہ سمجھے کہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں جو وہاں اس تکلیف سے گزر رہی ہیں، اور ہمیں کیا اس کے حوالے سے ری ایکشن کرنا چاہیے۔ وہ ایک بڑی عجیب حدیث ہے، اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بندے سے فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو فرمائے گا یا اللہ آپ کی شان ایسی ہے، آپ کو بھوک
پیاس، فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، ایسے ہی ہے جیسے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمام جو امت ہے نا، خلق الانسان احیاء اللہ، یہ جتنے بھی انسانی تخلیق ہے اللہ نے، یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ، کیا بات، جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، پھر وہ انسانوں سے بھی محبت کرے گا، اس کنبے سے بھی محبت کرے گا، اس کے جو چاہنے والے ہیں پھر اس سے بھی محبت کرے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ سے تو بڑی محبت کرتا ہوں، میں عبادتیں کرتا ہوں، میں ریاضتیں کرتا ہوں، الحمدللہ میری تسبیحات پوری ہیں اور میرے تمام معاملات پورے ہیں، لیکن یہ جو ہوتا رہتا ہے اب یہ تو بندے پہ آزمائش آئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ نیک آدمی کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نیک آدمی وہ ہے جو کسی کو تکلیف میں دیکھے اور اس کی مدد نہ کرے تو وہ نیک نہیں ہے۔ وہ مفتی ہو سکتا ہے، وہ عالم ہو سکتا ہے، وہ شیخ صاحب ہو سکتے ہیں، وہ جون سا لقب لینا چاہے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کسی کو مجبوری میں دیکھیں اور وہ یہ حیثیت رکھتے ہوں کہ اس کی مدد کر سکیں، وہ مدد نہ کرے، وہ شخص نیک نہیں ہے۔ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یقین جانیے کہ اسلام آپ سے یہی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ امت میں خیر والا بندہ کون ہے؟ رسول اللہ خود فرمائے خیر الناس، کون سے تم میں سے بہترین انسان ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، اللہ، جس کے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، جو مجبوری میں لوگوں کے کام آتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ دیکھیں آج جب ہمارے بھائی اس سچویشن کے اندر ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جب ہم پہ مجبوریاں نہیں آئی تو ان لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ اگر آپ ریکارڈز اٹھا کر دیکھیں تو بلین آف ڈالرز ہمیں ترکی سے ملے جب ہمارے یہاں فلڈ وکٹمز ہیں، اور اس طرح کی تمام چیزیں، وہ تو پھر وہ ہمارے یہاں کلچر بیس بھی ہے کہ ہمیں لوٹانا پڑتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل بالکل ایسے ہی انہوں نے ہمارے اتنی مشکل اوقات میں ہماری مدد کی۔ فطرت جو ہے نا حالات ہی ایسے بنا دیتی ہے، کہیں پر بھی ہو جائے، بالکل مطلب ہم اس سے قطع نظر اس کے اگر ہمارے سرحدی بھی کسی ملک کے اندر اگر ایسا ہو جائے گا، الٹیمیٹلی آن دا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ہماری رسپانسبلٹی ہے بھائی ایک دوسرے کی مدد کرنا، میں آپ بھلے ہمارے دشمن کے ساتھ۔ بالکل میں اس چیز پہ ایک بات ایڈ کروں، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ جب ہیومینٹی کی بات کرتا ہے، ہیومن مورلز ہیں یہ تو، کہ آپ اگر کسی کو بھی دیکھیں کوئی مذہب ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا بھوکے کو کھانا نہ کھلاؤ، بالکل کوئی مذہب ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ یار کیا نام ہے پیاسے کو پانی نہ پلاؤ، جو مر رہا اس کی مدد نہ کرو، بیمار کی دل جوئی نہ کرو۔ لیکن جب پھر دین اسلام کی بات ہوتی ہے، یہ تو سب سے آگے بڑھ چڑھ کر اخلاق کی بات ہوتی ہے۔ جب دین اسلام کی بات ہوتی ہے پھر تو ایسا ایمفیسائز ہوتا ہے جیسے یہ انسانیت، محبت نکلتی ہی اسلام کے اندر سے۔ اور پھر جب ہم ایز اے مسلم ہو کر اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی تکلیف کو ایسے سمجھے جیسے ہمارے اوپر گزر رہی ہے۔ اگر ہم اس کیفیت میں نہیں ہے نا تو یقین جانیے پھر ہمارے ایمان میں کہیں کمی ہے، کمی رہے گا کہ اگر ہم وہ ان پہ گزرتے ہوئے وہ اپنے اوپر محسوس نہیں کر رہے، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج میں گھر پہ آرام سے بیٹھا ہوں، اے سی لگا ہے، مجھے تو ٹینشن نہیں ہے، لیکن یہ جانیے کہ کل یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو کسی کے ساتھ، یہ کسی کے ساتھ۔ کیا بات، واہ واہ واہ، بہت عمدہ کلام مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایک کیا کہتے ہیں نا کہ عالمی رسپانسبلٹی ہے، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر جو ایفیکٹیز ہیں، یہ تو کسی کو بھی دکھ درد تکلیف ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس چلنے والے آدمی کو آپ کے ساتھ گھر میں تکلیف ہوتی ہے، اگر وہاں کچھ لوگ رو رہے ہوں، آپ بے شک اس میں نہ بھی انوالو ہوں، اگر صرف اس کا رونا ہی سن لیں تو الٹیمیٹلی آپ تھوڑی دیر کے لیے تو ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اسے سائیکولوجیکل فیکٹر کہ آپ اس میں سے کچھ لمحے کے لیے نہیں نکل پاتے۔ اسی طریقے سے آپ یقین جانیے یہ جو سچویشن ہے، مختلف اسٹوریز سامنے آ رہی ہیں، مختلف چیزیں میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے ساتھ میں کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میری بیٹی ہے اس میں، ٹھیک ہے، وہ نہیں نکال پا رہا ہے، اس سردی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی چیز فیل نہیں ہو رہی، صرف اپنی بیٹی کے لیے، جس کو وہ اٹھاتا تھا، جس کو وہ پیار کرتا تھا، جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، جس کو وہ بارہا نام کے ساتھ پکارتا تھا، جس کی وہ سالگرہ مناتا تھا۔ بھائی حد ہو گئی، یعنی محبت کا وہ انداز آج اس سے چھن رہا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یقین جانیے ایک میں تعجب کی بات آپ سے شیئر کروں کہ اپنوں کو کھونا بہت مشکل کام ہے، دنیا کا مشکل ترین اذیت سے بھرپور کام اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ اپنوں کو کھونا ہے۔ یقین جانیے ان دکھوں میں، ان دکھ بھرے لمحات میں الامان الحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور حفاظت کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان لوگوں کی مدد کو پہنچیے جو اس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں، یہ احساس فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم یقیناً انسانی خدمت کے حوالے سے گزشتہ کئی دہائیوں سے اسی کرسی پہ بیٹھ کے، اسی اسٹیج پہ بیٹھ کے متعدد سال گزر گئے، ہم پلیٹ فارم سے جو ہے آپ سے جو ہے مختلف امور پر، بھلے وہ سیلاب زدگان ہوں، بھلے وہ رمضان اپیل ہو، بھلے وہ عید کی اپیل ہو، عید قرباں ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، آپ یقین جانیے
ہم نے ہر وقت آپ کو لبیک کہتے سنا ہے اور اسی عادت کی وجہ سے ہمارے مزاج میں تسلسل ہے، آپ کے اسی ویلکم کرنے کی وجہ سے ہماری عادت میں تسلسل ہے۔ یہ جو کنٹینیوٹی ہے، دیکھیے نا کہ وہ ہماری کنٹینیوٹی کس بات پر ہے کہ آپ ہمیں ویلکم کرتے ہیں، آپ ہمیں ریسپانسبل سمجھتے ہیں، آپ ہمارے انٹیگریٹی کو سمجھتے ہیں، آپ ہماری ڈگنیٹی کو سمجھتے ہیں، آپ ہمارے ویلفیئر کے کام کو جب ہم اس کو پراپر طریقے سے اکاؤنٹیبل ہو کے کرتے ہیں، اور اکاؤنٹیبلٹی ہماری ایسی ہے کہ آپ کے سامنے تمام فیکٹس، تمام فیگرز، تمام رسپانسبلٹیز روز روشن کی طرح عیاں رکھتے ہوئے جو بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آئیے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر ایک مختصر سا یہ اعلان کرتا ہوا چلوں اور پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے۔ دیکھیے، موسم کی ضرورت ہے۔ اس موسم میں کیا چیز آپ سمجھتے ہیں، اس ٹھنڈ کے موسم میں کیا چیز ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ سردی کا سامان ہے۔ ہمارے ان پیکیجز میں وہ بلینکٹس، وہ سردی کا سامان شامل ہے جو ان کو اس وقت فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے۔ ان کے گھر نہیں ہیں، ان کی چھت نہیں ہے، ان کے اپنے ان کے پاس میں نہیں ہیں۔ یقین جانیے ان کو تو کھانے کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ جو زندہ ہوں گے وہ شاید ان پر یہ وقت گزر رہا ہوگا کہ وہ زندہ کیوں ہیں ایسی کیفیت میں۔ ان کو واپس آپ نے زندگی کی طرف لوٹانا ہے، ان کو ان کی اپنی جانب لوٹانا ہے۔ میٹریسز ہیں، پلاسٹک شیٹس ہیں جو وہاں کے ویدر کے حساب سے الٹیمیٹلی ایڈریس کی جاتی ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں ایمرجنسی سچویشن جو وہاں ہے اور جس طریقے سے وہاں ہینڈل کیا جاتا ہے چیزوں کو۔ ہائیجین کٹس ہیں، کوک فوڈ ہے، جو کچھ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے گھر کی، ہمارے کچن کی ضرورت ہے، آج وہ تمام چیزیں وہاں لوگوں کو ضرورت پیش آ رہی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ اس کار خیر میں لوگ ہو سکتا ہے کہ اب دینے والے کا نام نہ جانتے ہوں، ہو سکتا ہے لوگ جن کے ہاتھ میں یہ مدد پہنچ رہی ہو وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ انہوں نے بھیجا ہے، لیکن آپ یقین جانیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاندھوں پر ہی بٹھا رکھے ہیں نا، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی میجر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی ایویلویشن کر رہے ہیں، جو کنٹینیوس آپ کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، آپ کے لیے لکھ رہے ہیں۔ وہ تو اللہ پاک تو جانتا ہے نا کہ میرے کس بندے نے کتنی دور بیٹھ کے اپنی رزق حلال میں سے کتنی بڑی معاونت کی، کہاں اس نے ریسورسز پہنچائے، کہاں اس نے تلاش کیا کہ میرے بندے کو میری ضرورت ہے۔ اصل میں اللہ نے، جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں بھوکا تھا تو نے میری مدد نہیں کی، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں خدا انسانی افکار سے بہتر انداز میں، اس انداز سے زیادہ نہیں بہتر سمجھا سکتا تھا کہ خدا نے خود بتایا کہ میں تھا تو نے مجھے نہیں دیا۔ انسان کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتے تھے۔ میں سوال رکھوں گا مفتی صاحب کی جانب کہ قبلہ ارشاد فرمائیے، آپ نے پچھلے جواب میں بھی جیسا کہ ارشاد فرمایا تھا کہ بڑے قد والی اقوام تھیں، بہت دراز قد اقوام تھیں، لیکن اللہ پاک کا امتحان آیا اور اس امتحان میں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اقوام کہاں گئیں۔ تو اللہ پاک تو اس طریقے سے بھی اپنا احکامات کو صادر فرما دیتے ہیں۔ تو بسا اوقات ان میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک ایسا بھی واقعہ ہے کم و بیش جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ جیسے کہ فرشتوں نے کہا کہ یا ربنا تو یہ عذاب تو بھیج رہا ہے، اس میں ایک بہت نیک آدمی بھی ہے، کہا اس کا نمبر سب سے پہلے لگاؤ۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ان کے نمبر بھی لگ جاتے ہیں۔ تو کیا سبب ہے کہ اللہ کے ایسے چیزیں جو ہم نبرد آزما ہوتے ہیں اور انسان فکر سے آزاد ہو کے سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں۔ اصل میں بعض چیزیں جو ہے وہ اسباب بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں، جیسا کہ ملک الموت۔ یہ اس وقت ہمارے ہاں جتنی بیماریاں یا آزمائشیں، پہلے زمانے میں یہ بیماریاں وغیرہ اتنی نہیں تھیں، اور ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی کہ مولا تیرا حکم ہوتا ہے جس کا وقت مکمل ہو جاتا ہے میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، لیکن جب میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا بات کہ ملک الموت نے فلاں کی روح قبض کر لی، فلاں کو موت دے دی، فلاں کو مار دیا، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے، صحیح، بیماریاں رکھی گئیں۔ اب آپ دیکھیے کسی کا انتقال ہو جائے، اسے ہارٹ اٹیک ہوا، لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اس کو، اس کا کوئی حادثہ ہو گیا، وہ حادثے میں جل گیا تھا، وہ حادثے میں مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اب اس سبب کے بارے میں کہتے ہیں، ملک الموت کو برا بھلا نہیں کہتے۔ تو اس چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ نیک لوگ اگر اس میں شہید ہوتے ہیں، ان کی موت کا وقت مقرر تھا، یہ چیز سبب بن گئی۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نیک لوگوں پر عذاب کی ایک کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ پچھلی امتوں میں بھی یہ نظر آیا کہ ایسے لوگ جو خود تو نیک تھے
لیکن انہوں نے لوگوں کو منع نہیں کیا، وہ خاموش بیٹھے رہے، وہ برائی کو دیکھ رہے تھے، وہ برائی سے روک سکتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے نہیں روکا، اس لیے وہ اس عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ تو بس بعض اوقات نیک لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بس اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی غلط فعل کر رہا ہے، ہم اس کو روک سکتے ہیں، ہم اسے منع کر سکتے ہیں، ہم اسے سمجھا سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنی نمازوں میں بس لگے رہیں اور ہم سمجھے کہ بس ہم یہ کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم ہمیں دیا گیا کہ اگر بندے پر جو جس منصب پر ہے، آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر شخص اپنے ماتحت جتنے افراد ہیں ان کے بارے میں وہ راعی، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اے بندے، اگر تجھے ایک گھر کا سربراہ بنایا گیا، تجھے ایک ادارے کا بڑا بنایا گیا، تیرے ماتحت جو افراد تھے تو انہیں سمجھا سکتا تھا، تو انہیں برائی سے روک سکتا تھا، تو انہیں نیکیوں کی طرف لا سکتا تھا، تیرے اختیار میں تھا، اس کے باوجود تو نے ان کو نہ سمجھایا، تو نے انہیں برائی سے نہ روکا۔ حدیث مبارکہ میں ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ قیامت کے دن جب کچھ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ مولا ہمارے والدین کو بھی بلایا جائے، میرا باپ، میری ماں، میرا باپ جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا، میرے لیے محنتیں کرتا رہا، مجھے پڑھایا، بہترین سے بہترین تعلیم دلائی، لیکن اس نے مجھے قرآن کی تعلیم کیوں نہ دلائی؟ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو میرے باپ نے مجھے کہا ہی نہیں کہ بیٹا نماز پڑھ لے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ باپ اگر اس موقع پر ہم دیکھیں کہ باپ خود نماز نہیں پڑھتا تو وہ کس منہ سے اپنے بیٹے کو کہے گا کہ نماز پڑھ؟ آج ہم اپنے معاشرے کی جو حالت دیکھیں، آج ہم نیکی کی طرف بلاتے اس وجہ سے بھی نہیں، باپ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں بلا پاتا کہ وہ اپنے بیٹے کو کس منہ سے کہے کہ بیٹا تو قرآن پڑھ لے، باپ کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کس طرح وہ اپنے بچوں سے کہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، صبح شام وہ خود جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو ہم خود جب تک ان برائیوں سے نہیں بچیں گے اور نیک لوگ جب تک امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام نہیں دیں گے تو ان آزمائشوں میں، یا اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے تو وہ اس میں بالکل پکڑ میں آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان پر بھی ایک عذاب ہی کی صورت ہوتی ہے۔ لہٰذا جو نیک لوگ ہیں وہ جہاں اپنی عبادات کو جاری و ساری رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں لوگوں کو بھی برائی سے منع کرنا چاہیے۔ اور جہاں آپ ابھی اپیل جو کر رہے تھے، میں اس میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا۔ ابھی پچھلے دنوں جو رمضانوں میں یا دیگر ہمارے ہاں جو سیلاب آیا، اس میں بھی احساس فاؤنڈیشن کے تحت ہم نے اپیل کی تھی۔ اچھا، ہمارے ہاں کا ایک بڑا جو اہم منفرد انداز وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا جب ایسے معاملات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، جیسے ابھی سیلاب کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ بھی نکل پڑے کہ یہاں سے مال لیا، اس سے لوگوں کی ہمدردیاں انہوں نے وصول کرتے ہوئے، اور پھر کہاں گیا کچھ معلوم نہیں، موقع پرستی کچھ معلوم نہیں۔ تو بعض لوگوں کا اعتماد پھر اٹھ جاتا ہے کہ ہم اتنی محنت کر کے کمائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دیں اور وہ ان تک نہ پہنچے تو پھر ہمارا تو دینے کا فائدہ نہیں ہوا۔ احساس فاؤنڈیشن کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہاں جتنے معاملات ہیں وہ علماء کرام کی زیر نگرانی، آپ دیکھیے پچھلے دنوں بھی جتنے سارے معاملات علماء کرام کی زیر نگرانی، اور اب بھی جو یہ معاملات ترکی میں، سیریا میں جو فنڈ وہاں تک پہنچائے جانے کے انتظامات، وہ سارے کے سارے علماء کرام، مفتیان کرام کے پینل ہیں، وہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا میں لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ اس موقع پر آپ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ملائیے۔ اس وقت مسلمانوں کو ضرورت ہے، وہاں آپ دیکھیے سخت سردی کی شدت میں چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، انہیں ضرورت ہے گرم لباس کی، انہیں ضرورت ہے خوراک کی، انہیں ضرورت ہے جس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ آگے بڑھیے، احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت عمدہ گفتگو، بہت عمدہ گفتگو۔ مفتی صاحب، آپ کے کلام سے ہی مجھے یہ بات یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے امور سے ثابت کر کے بتایا، یعنی واقعات کئی ہیں اور ہر واقعے کو، ظاہر سی بات ہے وہ 23 سالہ زندگی وہ عکاس ہے قیامت تک کے آنے والے حالات کی، وہ پیش رو ہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کے صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے تو سرکار نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے، یعنی ایک تمثیل ہے جس کو واقعتاً آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، کئی ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی بدر کا واقعہ لے لیں، احد کا واقعہ لے لیں، آپ کی اولاد کا واقعہ لے لیں کہ آپ جب مکہ میں چھوڑ کے آئے اور آپ کی بیٹی تشریف لائیں، یا جب بدر کے لوگوں کو جو ہے باقاعدہ جو فدیہ لے کے چھوڑا جا رہا تھا، یا جو ایک ترتیب بنائی جا رہی تھی وہ ایک وارفیئر کے حوالے سے ہوتی ہے،
اس کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انداز مختلف، منفرد، نمایاں نظر آتا ہے اس کے اندر۔ تو امت محمدی جب بھی کسی معاملے میں، جب بھی کسی بھی قسم کی آفت میں، جب بھی کسی بھی قسم کی مشکل میں ہوگی، وہ ہر اس مشکل میں واپس جائے گی رسول اللہ کی طرف، اور رسول اللہ ہی کرم فرمائیں گے۔ ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ کی شان ایسی ہے کہ اس امت کے ذریعے سے خیر کا کام جاری رہے گا۔ دیگر امتیں جیسی بھی ہیں، لیکن خیر کا سبب، خیر کا حوالہ، خیر کا ریفرنس، ریل ریفرنس جو ہے، وہ سینٹرل ریفرنس جو ہے، یہ امت ہمیشہ رہے گی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام نعت شریف جو ہے محمد بلال قادری سے سماعت فرماتے ہیں۔ جی میاں بلال صاحب۔ بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو یہاں، تم ہو وہاں، تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو یہاں، تم ہو وہاں، تم ہو۔ اور یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے بڑھ تر زہر وہم و گمان تم ہو، منزہ مثل سے بڑھ تر زہر وہم و گمان تم ہو، کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شگ والا، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، اور ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، بہار باغ
رضوان تم سے ہے، زیب جناں تم ہو۔ بہت عمدہ کلام سنا بلال، ماشاءاللہ، دل خوش کر دیا آپ نے، کیا بات ہے۔ خواتین و حضرات، اپیل آپ سے اس وقت ایک ایسے وقت کی کہ جہاں دنیا کی توجہ ہماتن گوش ہے، دنیا پریشان ہے کہ دنیا کے ایک بہت ترقی یافتہ علاقے میں، ایک بہت ترقی یافتہ ذہن ساز علاقے میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بھرپور ذہن رکھنے والے لوگوں کے ساتھ یہ وقوعہ پیش آیا ہے، تو یہ یقین جانیے کہ کوئی علم و فہم اس کا ادراک نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت نے کہاں کس کو کس انداز سے آزمانا ہے، کس انداز کی آزمائش میں ڈالنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں یہیں ٹرانسمیشن کر رہا تھا، کوئی اور پروگرام تھا، اچانک یہیں پر ہی جو ہے وہ جولٹ ہمیں فیل ہوا، کراچی میں بھی زلزلے کی آمد کا ہوا معاملہ ایسا، تو بسا اوقات فوری طور پہ گمان کہاں جاتا ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں مجھے خود کو بچانے کا خیال نہیں آیا، مجھے سب سے پہلے اپنے گھر کی طرف توجہ چلی گئی کہ یا خدایا خیر ہو وہاں۔ سب سے پہلے انسان اپنوں کا سوچتا ہے کہ یار میرے زندہ رہنے سے کیا ہوگا جب میرے اپنے نہیں ہوں گے۔ خود کی زندگی تو آپ یقین جانیے ایسے ہی ہے کہ جناب آپ نے جی لیا سو جی لیا، لیکن آپ کے جینے کا احساس آپ کو آپ کے اپنے دیتے ہیں، آپ کے اپنے رشتے دیتے ہیں، آپ کے ماں باپ دیتے ہیں، آپ کے بہن بھائی دیتے ہیں، آپ کے آل اولاد دیتے ہیں، آپ کے دوست احباب دیتے ہیں۔ تو یہ زندگیوں اور یہ زندگی کے یہ احساس آج ترکیہ اور سیریا کے ان لوگوں سے چھن چکے ہیں۔ آپ ان کی مدد کو پہنچیں جس انداز سے ہو سکتا ہے۔ آج ان بچوں سے ان کے والدین چھن چکے ہیں۔ میں ابھی آج ہی تقریباً کوئی 2-2.5 گھنٹے پہلے ایک نیوز سن رہا تھا کہ 2 ماہ کا بچہ وہ الائیو وہاں سے نکل کے آیا۔ خدا کی قدرت ہے، نہ والدین بچے ہیں، نہ کوئی رشتہ دار بچے ہیں، 2 ماہ کا بچہ اللہ پاک نے بچا دیا ہے۔ اس کی حکمت ہے، اس میں سراسر حکمت ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ آئیے ان تمام لوگوں کی رسپانسبلٹی، انسان ہونے کے ناطے، ابن آدم ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کے ریلیٹیو ہیں۔ وی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن امنگس، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے ہم پہچان رکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا نا کہ جس انداز سے میری امت کے، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچی تو چاہے جائے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار فقط یہاں تک، نہیں، پورے جسم میں تکلیف فیل ہو رہی ہے، پورے جسم میں انسرٹینٹی ہے۔ انفارچونیٹلی پورا جسم ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ یار بس یہ درد ختم ہو جائے بس ٹھیک ہے۔ تو اسی قسم کی کیفیت آج مسلم امہ کے ساتھ ہے، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے۔ یہ منزلیں زمین بوس ہو چکی ہیں، یہ گھر زمین بوس ہو چکے ہیں، ان میں رہنے والے اللہ پاک کے پاس جا چکے ہیں، لیکن آپ پر ایک رسپانسبلٹی چھوڑ کر کے گئے، آپ پر مدد کا دروازہ کھول کے گئے، آپ کے لیے جنت کے راستے کی ایک پیشگی اطلاع چھوڑ کے گئے کہ ہماری مدد کرو، اللہ پاک تمہارے لیے بخشش کا سامان آسان کر دے گا، تمہارے لیے راستے آسان کر دے گا، تمہیں مشکلات سے بچا لے گا۔ یقین مانیے کیسا وقت ہے، کس قسم کا وقت ہے۔ آپ خود ذرا سوچیں تو صحیح کہ گنجان آبادی میں اس قسم کے ایک دم سے یہ ڈیزاسٹر آپ پر آن پہنچے، جبکہ آپ مینٹلی پریپیئر بھی نہ ہوں، آپ بستروں پر سو رہے ہوں، آپ آرام کر رہے ہوں، اور اس قسم کے ڈیزاسٹرز کا آپ کو سامنا ہو جائے، اس کے بعد آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ سوائے اللہ کے آپ کی مدد کو کوئی نہیں آ سکتا، اور یا ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا وہ مدد کو پہنچیں گے، اور یقیناً پہنچیں گے۔ اسی مدد کی آواز کے لیے آپ کے پاس ہم یہ پیغام لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کو پہنچیں، فوراً پہنچیں۔ یقین جانیے ہمارے پاس، میں متعدد مرتبہ یہ اعلان آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا اور آپ تک پہنچاتا رہوں گا، ہمارے پاس مختلف پیکیجز ہیں، اور سادہ سے پیکیجز ہیں جو وہاں کی اشیاء خرد و نوش ہیں، میڈیکل رسپانسبلٹیز ان کے لیے جو ضرورت ہیں، جو بلینکٹس چاہیے، جو ہمیں ان کے حوالے سے میٹرسز چاہیے، جو ہائیجینک کٹس چاہیے، جو بھی ان کی انیشیل امیڈیٹ جو رسپانسبلٹی ہم پر بنتی ہے کہ فوری طور پر ہم ان کو مینیج کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو دے رہے ہیں 150 پاؤنڈ اور $200 کے اندر ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا ہاتھ بڑھائیے۔ اس وقت ایک مختصر سا وقفہ ہے، اپنے اس خوبصورت ایوان کے ساتھ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔